خاموشی کرے کچھ عرصے سے خاموشی تھی اس میں، وہ ارادتاً تھی۔ ہمارے پڑوس میں جنگ ہو رہی تھی اور قدرت نے پاکستان کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ باہمی لڑنے والے ملکوں کے درمیان فیسیلیٹر کا رول ادا کرے۔ تو ان حالات میں ہماری مجموعی دانش نے ہمیں یہ بتایا کہ ان حالات میں اگر ہم اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کو تھوڑا کم کریں برا نہیں ہوگا۔ اس سے لوگوں نے شاید برے پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکالیں، فلانا ناراض ہے اور فلانا نہیں جاتا، فلانا جلسہ یہ فلانا جلسہ وہ ہے۔ نہ کوئی ناراضگی ہے، نہ جاہل اور چھوٹے لوگ ہیں کہ بڑی باتوں کی پتہ نہیں ناراضگی ہوں گے۔ عمران خان کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، عمران خان کی پارٹی ہماری پارٹی ہے۔ راجہ صاحب پہ کبھی بمباری، کبھی اسد کے سر پہ گالیوں کی بوچھاڑ، اس میں وہ نہیں تھا۔ اس میں صرف ہماری یہ وہ تھی کہ ان جنگ کے حالات میں اگر ہم خدا نخواستہ وہ کریں تو لوگ کہیں گے کہ یار وہ پاکستان کو ایک موقع ملا ہے، اور یہ تحریک تحفظ پاکستان والے اور تحریک انصاف والے اس بات کو نہیں سمجھتے اور لگے ہوئے مرد آباد زندہ باد۔ پاکستان بہت خطرناک بحران میں ہے، بہت خطرناک۔ آپ کو پتہ ہے تمام ادارے برباد ہو چکے ہیں۔ کوئی ادارہ زر اور زور کی بنیاد پہ پچھلی الیکشن میں عمران خان کی پارٹی، دنیا میں کہیں نہیں سنا ہے کہ کسی پارٹی کا سمبل سب سے بڑی عدالت چین میں، پارٹی کا سمبل۔ اور پھر کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کے بڑے قاتل، بڑے اسمگلر، بینکوں میں ڈاکہ ڈالنے والے، درجنوں انسانوں کے قاتل، ان کی بھی ملاقات پہ پابندی نہیں ہوتی۔ بدترین لوگوں کی، بدترین خطرناک لوگوں کی۔ عمران خان جو اس ملک کا کوئی مانے یا نہ مانے دنیا مانتی ہے، عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ کروڑوں انسان اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، یعنی یہ ملک کیسے چلے گا؟ باقاعدہ اسمبلیاں مارکیٹ میں رکھی گئی گولیوں کی، جس طرح گولی دیتے ہیں یہ مارکیٹ والے، آم کی پیٹی اتنے، بسم اللہ کون سی گولی فلانا۔ ابھی اس گولی میں نہ کسان شریک ہو سکتا تھا، نہ اس میں مزدور شریک ہو سکتا تھا، نہ اس میں پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر شریک ہو سکتا تھا، نہ اس میں کوئی اعلیٰ عالم فاضل ہو سکتا تھا۔ ایک سیٹ کی قیمت 20 کروڑ، 25 کروڑ، 60 کروڑ۔ سیٹوں بیچنے والے وفادار ہیں اور وفاداریاں نہ بیچنے والے غدار ہیں، الٹا رکھا ہے۔ یعنی جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، جو اسمبلیاں بیچتے ہیں، جو اس پہ قبضہ کرتے ہیں، جینون لیڈرشپ جیل میں اور 2 نمبر کے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ سب، میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، پاکستان کی بالکل اس گائے کو سب دو رہے ہیں، سب فوجیوں سے لے کر آخری بلا تک، چپڑاسی تک، سب لگے ہوئے ہیں اس کی آنتیں نکال رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یہ ایجنڈا ہمارا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں پاکستان میں ایک پارلیمنٹ ہونی چاہیے، الیکٹڈ پارلیمنٹ، بھلے ہم ہار جائیں، کوئی ہمیں ووٹ نہ دے، الیکٹڈ پارلیمنٹ ہو، وہ طاقت کا سرچشمہ ہو۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے داخلی اور خارجی پالیسیاں مرتب ہوں۔ آئین نے جو ڈیفینیشن دی ہے اس دائرے میں ہر ادارہ، ججز، جنرلز، پریس والے اس دائرے میں رہیں۔ پاکستان بالکل سالوں میں ایشیا کا ٹائگر بن جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے یہاں کیسے چلے گا یہ ملک، کیسے چلے گا؟ وہ جو چلانے والے ہیں ان کو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ 144 PRCP اس کے خلاف ورزی کرنے پہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں۔ لیکن جو آدمی آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، جو آئین پاڑتا ہے، جو پارلیمنٹ کو گالیاں دیتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ ایسا نہیں چلے گا۔ ہماری نہ کسی جرنیل سے دشمنی ہے، نہ ہمیں ہمارے والدین نے، نہ ہمارے سیاسی اکابرین نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ ہم لوگوں کے ماں بہنوں کو گالیاں دیں۔ ہر ایک کی بہن ہماری بہن ہے، جرنیل کی بہن ہو ہماری بہن ہے، شہباز کی ماں ہو ہماری ماں ہے، کسی اور مخالف کی بیٹی ہو ہماری بیٹی ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں۔
لیکن ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑے ہوں گے. ہمارا منیر جنرل بہت بڑا آدمی ہوگا، نواز شریف بہت بڑا آدمی ہوگا، خود عمران خان بہت بڑا آدمی ہوگا، شہباز بڑا آدمی ہوگا، لیکن پاکستان سب سے بڑا ہے. پاکستان وہ خود بھی کہتے ہیں پاکستان فرسٹ. پاکستان فرسٹ کا علاج یہ ہے کہ یہاں جمہوریت ہوگی، یہاں پریس آزاد ہوگا، عدلیہ کے پر نہیں کاٹے جائیں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، پارلیمنٹ سے وہ چلے گی. ہم نے فیصلہ کر دیا، اب ہم جائیں گے. ہم نے پنجاب میں گلی گلی کوچے کوچے ضلع ضلع جانا ہے. لوگوں کو ہم یہی سمجھانا ہے کہ بسم اللہ، آپ کا ملک خطرے میں ہے، آپ کا ملک آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے ملک خطرے میں ہے. اور کوئی پتہ نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے خطرات باہر سے اتنے نہیں ہیں جتنے اندر سے ہیں. ہم نے اندر کے خطرات کو سنبھالنا ہے، ہم نے اندر کے خطرات کو کنٹرول کرنا ہے. فوجی ہمارے، خدا کرے پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج بن جائے، اور ہم کوشش کریں گے جس طرح بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن فلانا کام کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جاسوسی ایجنسیاں بہت مضبوط ہوں، CIA سے بھی مضبوط ہوں. لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، پالیٹکس از ناٹ یور جاب، پالیٹکس آپ کا کام نہیں ہے. پلیز بی ان یور ڈومین. اگر تمہیں پاکستان سے محبت ہے، اگر پاکستان سے عوام سے محبت ہے، اندازہ لگائیں یہ ملک جو دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک ہے. یو نیم اینی تھنگ، گولڈ، یورانیم، فلانا تیل، جو بھی، پانی، دنیا. لیکن 6 کروڑ انسان غربت کی زندگی سے نیچے گزار رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے مزدور، ہمارے محنت کش دبئی بنا رہے ہیں، ہمارے محنت کشوں نے سعودی عرب بنایا، ہمارے محنت کشوں نے کویت بنایا، ہمارے محنت کش کشمیر کے لوگ لندن تک پہنچ گئے. وہ یہاں یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ان کو موقع نہیں دے رہے، اور ہم کسی کو یہ عیاشی کرنے نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ور ہو. یہ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہے. آئین کا راستہ روکنا، ججز کا مشکل میں ڈالنا، یعنی کتنی بری بات ہے. دنیا کہتی ہے ہر ڈپٹی کمشنر کے پاس ایک میجر بیٹھا ہوا ہے، ہر جج کے پیچھے ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے. وہ یعنی اس طرح ہوگا. جسٹس، انجسٹس بیوی اور شوہر کو جدا کرتی ہے، انجسٹس باپ اور بیٹے کو لڑاتی ہے، انجسٹس 2 بھائیوں کے درمیان بربادی کا. آپ ملک میں انجسٹس کرتے رہیں گے اور ہم پھر بنگڑا ڈالیں گے. آج سے پاگل ہم نہیں ہیں. ہم بنگڑا تب ڈالیں گے جب یہاں ان کی بالادستی ہوگی، یہاں پنجاب کے عوام کا، پنجاب کے وسائل پہ بچوں کا پہلا حق ہوگا. ہمارا ملک دنیا جان، پنجاب، سندھ، سرائکی علاقہ، بلوچ، پشتون، دنیا جان کی نعمتیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں وہاں کے بچوں کو پہلا حق تسلیم کر دو. اندازہ لگا 75 سال سے ہم نے یعنی جبری تعلیم نہیں کرا دی. غریب آدمی کیسے پڑھے گا؟ اسد کیسر صاحب کے پاس بھی چھوٹے بڑے اسکول ہیں، چلاتے ہیں، اچھی بات ہے. ایسے پرائیویٹ اسکول ہیں جو ایک بچے سے 1 لاکھ روپیہ مہینے کا. یہ کسی مزدور کے بس کی بات ہے؟ تو کسان کا بچہ، مزدور کا بچہ، غریب کا بچہ، محنت کش کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ وہ ان اسکولوں میں پڑھے گا جو سرکار کی طرف سے ہوں گی، بائی فورس، جبری تعلیم. یو ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ. وہ پاکستان کر سکتا ہے. عمران خان گواہی دے دی اللہ پاک کے اذان میں بھی. ہم کب بیٹھیں گے حدیث کے بعد؟ اس ٹائم میں ہم بیٹھ جائیں گے. ابھی اس کے بعد سوالوں کے بعد ان کو 9 بجے کے بعد ابھی ہم نے بیٹھنا ہے، ذرا ایک میٹنگ کرنی ہے. ابھی کیا ٹائم ہے؟ ہاں اس کے بعد 2 کے بعد آئیں گے. بتا دیں اسے نا، بتا دیا کریں. جس طرح آپ کو بتایا تھا کرسچن دھرم میں نہیں آنا، آپ نے بتایا نہیں، مجھے انتظار کرتے رہے.
بھی ایمرجنسی کلیئرٹی نہیں تھی کہ کن لوگوں سے باتیں کریں پی ٹی آئی کے کن لوگوں وہ آپ کی طرف سے لی جائے گی نا تو لوگوں سے ملنا صحیح ہے. جی ایک بات میں ذاتی طور پہ کر رہا ہوں، یہ کوئی خفا نہ ہو، یہ خفا نہ ہو، کوئی خفا نہ ہو، یہ تحریک انصاف یا کابرین ہے. میں سیاسی کارکن ہوں. یعنی ایک آدمی پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، کروڑوں کے لوگ فالوور ہیں، اس کی ملاقات پہ پابندی. اب ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں، یہ میرے وہ ہے، ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ مائنس عمران خان یہ جہاں سے بھی ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ راجہ صاحب کی طرف سے بھی ہوا، عمران خان کے خاندان کی طرف سے بھی ہوا، یا سرکار کی طرف سے ہوا، تحریک تحفظ آئین پاکستان نہ صرف اس کی مذمت کرے گی بلکہ مزاحمت کرے گی. کسی کو یہ اختیار نہیں. لوگ چاہتے ہیں عمران خان کو. تم کون ہوتے ہو؟ یہ اپنی پیٹریاٹ بنا کے کیا نتیجہ نکلا؟ اپنی مسلم لیگ کو 14 گروپوں میں تقسیم کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کے لیے عمران خان میرا نہ چاچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ خالازاد ہے، نہ میں اس پارٹی کا ہوں، لیکن پاکستان کے عوام اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیٹ ہم کم. اور جتنے اس کو دیر میں یاد رکھو آپ لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو مارا، وہ کلندر بن گیا. اب ذوالفقار علی کی قبر، اس کی بیٹی کی قبریں، اس کے بچوں کی قبریں حکمرانی کریں گی سارے علاقے پہ. ابھی یہ کام تم نے عمران کے ساتھ کرنا ہے. خدا کو مانو، رحم کرو اس ملک پہ. یہ ملک ہمارا ہے، آپ کا ہے فوجی بھائی، آپ کا ہے پولیس والوں، آپ کا ہے فلانا. مہربانی کریں، انف از انف. ہم نے بات کرنی ہے، یہ نہیں ہے ہم پاگل نہیں ہیں. ہم جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، یہ ہمارا وعدہ. ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو بھی. ہر ایک کی ماں ہماری ماں ہے. گالی ہمارا اجتماع کا حق ہمارا ہے. اور اگر آپ نے یہ تماشا شروع کیا جو آپ نے ڈی چوک پہ 20-30 آدمیوں کو مارا، شہید کیا، پھر یہاں لبیک والوں کو مارا، پھر اہل تشیعوں کو چیلم منا رہے ان کو مارا، اگر یہ طریقہ ہے تو آئی وارن یو، جب بھی عوام اور افواج میں لڑائیاں ہوئی ہیں افواج ہار جاتی ہیں. اپنے عوام کو مجبور مت کرو کہ وہ بندوقیں اٹھائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اخبار میں آتا ہے مومند میں 15 خوارج کو مار دیا گیا، فلانی جگہ میں 10. پاگل ہو گئے ہو؟ 15 آدمی مارنے کا مطلب یہ کم سے کم 30 فیملیز کو اپنے ناراض کر دیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہماری تجویز یہ ہے آپ اعلان کر دیں یہ سندھی والوں کو بیٹھے کہ بھائی سندھی مانو، اللہ پاک نے جو آپ کے وطن میں نعمتیں پیدا کی ہیں، ساحل و وسائل، سارا آپ کا نہیں، پہلا آپ کے بچے کا. یہ پشتون سے کہیں، یہ بلوچ سے کہیں، یہ سرائکی سے کہیں، پنجابی سے کہیں، پھر بھی اگر کوئی بندوق اٹھاتا ہے اس کے ذمہ وار ہم ہیں. آپ بھی مارے، ہم بھی مارے. کیوں گڑبڑ کرے؟ شومکھی لڑائی، افغانستان سے لڑائی، ایران سے نفرتیں. ہندوستان سے 3 دفعہ آپ لڑے ہیں، لیکن ہندوستان سے کے بارڈر پہ تجارت ہو رہی ہے، کوئی چین نہیں. لاہور واگا کے درمیان کوئی چین نہیں. لیکن سارے پشتون بلوچ وطن میں زیدان سے لے کر کہاں تک افغانستان لوگ جاتے تھے، خود اپنے آپ کو پالتے تھے. آج پابندی لگائے. وسائل پہ آپ قبضہ کریں گے، اجتماع کا آپ نہیں دیں گے، پارٹیاں بنانے آپ نہیں دیں گے، تو پھر آپ خود اس ملک کو خطرناک خانہ جنگی کی طرف بڑھا رہے ہیں. ہم یہ عیاشی کسی کو کرنے نہیں دیں گے. ہم خانہ جنگی بھی نہیں کریں گے، لیکن دوسروں کا بھی ہاتھ روکیں گے، اور آپ لوگوں کی امداد سے، عوام کی امداد سے، عوام کی جی بس میں ایک صرف بات ایڈ کروں گا. آج پاکستان میں سیاست کا تصور ناممکن ہے عمران خان کے بغیر، اور پی ٹی آئی کا تصور بالکل قطعی طور پہ ناممکن ہے عمران خان کے بغیر. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کسی کو یہ خام خیالی ہے کہ عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، عمران خان کو منظر سے ہٹا دیا جائے گا، تو یہ بے وقوفی ہے. عمران خان آج پاکستان کی سیاست کا واحد محور ہے. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آخری دم تک عمران خان کے ساتھ وفا نبھائیں گے، کیونکہ آج عمران خان کے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی قوم کو دھتکارا جا سکتا ہے، اس ملک میں جمہوریت کو دھتکارا جا سکتا ہے، اس ملک میں آواز کو سلب کیا جا سکتا ہے، تو وہ بے وقوف ہے. ایسا نہیں ہوگا. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ عوام کے ریلے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی.
اور عوام کا ریلا عمران خان کو آزاد کرائے گا۔ آج عمران خان کی رہائی، عمران خان کی صحت اس سے زیادہ ہمارے لیے کچھ اہم نہیں ہے۔ ہم آج پاکستان کے ہر مزدور کو، ہر کسان کو یہ کہتے ہیں، تمہارا مستقبل، تمہاری حقیقی آزادی عمران خان کی آزادی سے منسلک ہے۔ ہم نے اکٹھے لڑنا ہے، ہم نے تمہاری آزادی کے لیے لڑنا ہے، تمہاری روزگار کے لیے لڑنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں عمران خان کو آزاد کرانا ہے۔ تو آج ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، مزید گفتگو ہوگی۔ عمران خان نے محمود خان اچکزئی پر اعتبار کیا ہے، بھروسہ کیا ہے۔ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کا فیصلہ عمران خان کا ہے۔ عمران خان کا مجھے حکم ہے کہ مشاورت، رہنمائی میں نے محمود خان اچکزئی سے لینی ہے، علامہ ناصر عباس سے لینی ہے، اور ہم ان کی رہنمائی میں، ان کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے۔ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو تاریخ کا تخیل رکھتی ہے، تاریخ کی سمجھ رکھتی ہے، جو جانتی ہے پاکستان آج کہاں کھڑا ہے، جو جانتی ہے آج پاکستان کی معیشت کی کیا حالت ہے۔ آج کسان رو رہا ہے، آج مزدور بے روزگار ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ آج ایک بے حس حکومت ہے جو عیاشیاں کر رہی ہے، جہاز خرید رہی ہے، دنیا سے تھپکیاں وصول کر رہی ہے، لیکن مزدور کا چولہا نہیں جل رہا۔ پورے پاکستان میں مزدور اپنی جائز اجرت مانگتا ہے، اس کو اجرت نہیں ملتی، مزدور کو روزگار نہیں ملتی، مزدور کے بچے کو تعلیم نہیں ملتی، مزدور کے بچے کو صحت نہیں ملتی۔ ہم نے عمران خان کی رہنمائی میں اور عمران خان کے منتخب کردہ مشران، لیڈران کی رہنمائی میں یہ جنگ لڑنی ہے۔ یہ جنگ لڑنے کے لیے ہم موجود ہیں، ہم کبھی نہیں دوڑیں گے اس میدان سے، ہم کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیے، فتح ہماری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیتیں گے، ہم سب، یہ پاکستانی قوم، 25 کروڑ انسان یہ جنگ جیتیں گے، اور جبر کرنے والے نیست و نابود ہوں گے۔ شکریہ۔ جی سر یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے پریس کانفرنس میں بات کری کہ عدالتوں کی بات کرتا ہوں۔ جی دیکھیں، کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے، لیکن بے انصافی اور ظلم کی ریاست نہیں چل سکتی ہے۔ آج جو کچھ عدلیہ میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جس ڈٹھائی اور بے حیائی سے کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 2/3 جس طرح سے پوری کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن جو آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے مقدمات جس انداز سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے عدالت عظمیٰ میں، عدالت عالیہ میں، وہ بھی ہم دونوں، میں اور سلمان اکرم راجہ صاحب، ہم وہاں پیش ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھیے گا اب یا افریدی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یا افریدی نے اس وقت تو ان کا ساتھ دیا، ہماری جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے جو چیلنج کیا گیا تھا آج تک وہ نہیں لگائی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اب وہ لکھ رہے ہیں، یا افریدی صاحب خط لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جوڈیشل کاؤنسل کی یہ انعقاد میٹنگ بلائی ہی نہیں جا سکتی ہے میری اجازت کے بغیر۔ اور ایک جو ہے ڈوگر کوٹ، ایک وہ تھی جو ماشاءاللہ پچھلے دور میں بنی تھی، پچھلی حکومت میں پیپلز پارٹی نے بنائی تھی، اور ایک ڈوگر کوٹ آج ہے جو اس کے بھی زیادہ 100 گنا اس سے زیادہ جو ہے وہ آگے چل رہی ہے۔ اور ایک چیف جسٹس، ایک ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس اوور رول کرتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیا شان ہے، کیا شان و شوکت ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی۔ کوئی خدا کا خوف کرو۔ یا افریدی صاحب، آپ نے اس وقت تو چیف جسٹس ہی قبول کر لی، آپ نے اپنے دوست، اپنے ہمراہی منصور علی شاہ کو بیک سٹیپ کیا، اس کو تو پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا آپ نے، حالانکہ آپ ایک ہی چیمبر سے تھے، یہ تینوں ایک ہی چیمبر سے تھے، منصور علی شاہ، یا افریدی اور اثر من اللہ۔ اور وہاں جبکہ 18ویں ترمیم جس کا بڑا زیادہ جو ہے یہ وہ لیتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں منضبط کر دیا انہوں نے آرٹیکل 175(3) میں کہ سینئر موسٹ جو جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہی چیف جسٹس بنے گا۔ اور یہ پھر
وہ 18ویں ترمیم ایسی تھی 2010 میں جو متفقہ طور پر یا 1973 کا آئین متفقہ تھا یا اس کی 18ویں ترمیم متفقہ طور پر یہ ساری قوم نے 135 ترامیم کی گئی تھی. اور اس کو رضا ربانی چاہے وہ کمیٹی کہیں یا جو اس کو کہیں, اور ساروں کو صدارتی تمغہ دیے گئے تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. اور اس میں ساری جماعتوں کے, مسلم لیگ نون کے تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, ساری جماعتوں کے اس میں جو ہے پارلیمنٹیرینز موجود تھے یہ متفقہ طور پر. اور اس میں سے انہوں نے آئین کو پوتر کر کے ڈکٹیٹرز کے نام تک جو ہے ہٹا دیے تھے, اور بڑا فخریہ یہ کارنامہ تھا. اور پھر میرے خیال میں تو بھٹو صاحب کی روح تڑپ رہی ہوگی اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جب اس کے فرزند ارجمند جو ہے وہ جس طرح ہلکان ہو کر 26ویں اور 27ویں ترمیم کر رہے تھے, اور جس طرح سینیٹرز کو اٹھا رہے تھے, اور جس طرح ایم این ایز کو اٹھا رہے تھے, اور جس شرمناک طریقے سے انہوں نے ہماری مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی لے لی اور پھر بھی ہضم نہ ہوئی, تو یہ جس طرح سے ہوا. اب یا آفریدی صاحب, اب آپ کیوں چیخ رہے ہیں کہ جی یہ میری مرضی کے بغیر تو یہ جوڈیشل کمیشن کا انعقاد نہیں ہو رہا. اب اس نے ڈوکلر نے کیا بھی انعقاد, اور 3 جج صاحبان 5 سے 2 انہوں نے خود واپس لے لیے. یہ کمال کی ان کی جو ہے 3 جج صاحبان کو اٹھا کر ایک کو لاہور میں پھینکا, ایک کو پشاور میں پھینکا, ایک کو سندھ میں پھینکا. اور یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ ایجنسیز ہمارے گھروں کی بھی بگنگ کر رہی ہیں, یہ ہمارے دفتروں کی بھی بگنگ کر رہی ہیں, اور یہ ہمیں دھمکیاں دے رہی ہیں, یہ انصاف کے راستے میں ہماری مزاحم ہے. اور یہ کمپلینٹ کی انہوں نے نہ صرف چیف جسٹس کو, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کمپلینٹ کی, اور ان کو یہ اس طرح سے پھینکا گیا کہ یہ لو تمہیں. یہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. کیا اس طرح کوئی عدلیہ, کوئی جو ہے سپیریئر جج جو ہے وہ انصاف دے سکتا ہے اس خوف کے ساتھ کہ تلوار اس کے اوپر لٹکتی ہوگی کہ اگر میں من پسند فیصلہ نہیں دوں گا تو مجھے اٹھا کے لاڑکانہ بینچ میں بھیج دیں گے, یا بہاولپور بینچ یا ملتان بینچ میں, یا اٹھا کے جو ہے مردان بینچ میں پھینک دیں گے, اور میں جو ہے قسمہ پرسی کے عالم میں اگر نہیں جاتا تو مستعفی متصور ہوگا, یعنی نوکری وہ فارغ ہو جائے گا ججی سے. تو یہ یا آفریدی صاحب اب چیلنج ہوا ہے آپ کے سامنے, جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے لاہور ہائی کورٹ بار, اس نے چیلنج کیا ہے. اور اس کو اب مت پھینکنا کہ جی جاؤ یہ جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں یہ جائے. اب ذرا جرأت پکڑو, اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر یہ انعقاد نہیں ہو سکتا تھا تو پھر اس پر سٹینڈ لو, اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کو بھی آپ اس کو بھی اڑاؤ اور ختم کرو, اور آئین کو پوتر کرو. کیونکہ جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, آئین ہی کی خالصتاً عملداری پر پاکستان کی ترقی اور ترویج جو ہے محیط ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ بہت شکریہ. جی جی اسپیکر نہیں کہہ رہے ہیں, آپ فکر نہیں, آپ چپ ہو جائیں. میں یہ کہا زین کہ صاحب, آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے. زین شاہد ہاں کچھ بولو یار. جی 2 منٹ زین صاحب یونائٹڈ پارٹی. چینج دی چیئرز, چینج دی چیئرز. جی صحافی دوستوں, ملک کی سید زین شاہ, سندھ یونائٹڈ پارٹی. پاکستان کی ریجنل فارن پالیسی درست نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان, انڈیا اور ایران سے ہمارے کلچرل, ٹریڈ اور سوشل تعلقات خراب ہیں. ملک کی یہ ترمیمیوں کے بعد جوڈیشل مارشل لا اور کانسٹیٹیوشنل مارشل لا عملاً ہے, جس کی وجہ سے سویلین رائٹس, پولیٹیکل رائٹس, اکنامک رائٹس اور کلچرل رائٹس ہمارے غصب کیے جاتے ہیں. پانی پہ ناجائز اسکیمیں اوور یوزیج کی وجہ سے انڈس کی 2-3 دہائیوں کے بعد اگر یہ رہا تو ڈیتھ ہو جائے گی, اور ڈیلٹا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. پاکستان رامسر ایگریمنٹ 1971 میں انوائرمنٹ پہ کر چکا ہے.
فرانس کنونشن پیرس کنونشن کر چکا ہے، لیکن انوائرمنٹل حالات خراب ہیں، ریورین اور کوسٹل فارسٹ ختم ہے. تو اس لیے ملک کی اکنامی، پولیٹیکل اور اس کی گروتھ ہونا یہ نظر نہیں آتا. اور پولیٹیکل پارٹیز پہ عملاً اجتماع کرنے، جلسہ کرنے پہ پابندی ہے، اور ہم سب پہ اتنے کیسز کیے ہوئے ہیں کہ ہم صرف یہ کورٹس کے چکر لگاتے ہیں. کتنے ہمارے قیدی ہیں، عمران خان سے لے کر مہارنگ سے لے کر علی وزیر سے لے کر ہمارے کئی 100 قیدی سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو قید خانہ پاکستان کو بنایا ہے تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے. پاکستان صرف اس پہ نہیں جی سکتا کہ ہمارے کون کون سے الائز ہیں، امریکن الائز ہیں یا سعودی عرب الائز ہے، لیکن اندر سیاسی قید خانہ، سوشل قید خانہ، اور جس میں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور اوور آل پاپولیشن ہر سال جو آتی ہے، جو سرویز آتی ہیں، اس میں غربت کی لکیر سے لوگ پچھلے 10 سال میں زیادہ نیچے ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور ایک چیز، 27ویں ترمیم کر کے 27 تک یہ حال کیا ہے، اب پھر 28ویں ترمیم کی بات کرنا یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بات کرنا، یہ پاکستان کے بنیادی تصور پاکستان، جو مینار پاکستان جس پہ بنایا ہے 1940 ریزولوشن، جس میں یہ کانسٹیٹیوشنس یونٹ ہیں، فیڈرل یہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، ان کو توڑنے کی باتیں کرنا یا ایسے ادارے آگے جا کے بننا جس میں پھر یہ انیکوالٹی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ درست نہیں ہے. پاکستان کی بنیادی تصور سے لے کر اور موجودہ پالیسیز تک ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی. بیسک اسپیکر صاحب جو ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب گفتگو کریں گے، پھر ہم کوشچن کی طرف اچھا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیٹیل ڈسکشن تو ہو گئی ہے. میں صرف ایک تو یہ کہ ہم نے جو آج فیصلے کیے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی جو پنجاب میں خاص کر جو کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، اور جس طرح گندم کے کسان اور جو کینو کے کسان، مطلب جتنے بھی کسان ہیں، ہم نے آلو، مطلب جتنے بھی کسان ہیں، جتنے بھی تعلق رکھے ہیں، انشاءاللہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں. ہم کسانوں کے پاس جائیں گی اور ان کی ایشوز کو انشاءاللہ اسمبلی بھی ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے لیے آواز بنیں گے. ہم تمام کسان تنظیموں کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. اور ایک تو ہم نے دوسرا جو مزدوروں کا ایشو ہے، جو فیصل آباد میں، جو سیالکوٹ میں، جو لاہور میں ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کو بھی ہم اپنے ساتھ انگیج کریں گے. کیونکہ اس وقت جو مہنگائی ہے، یعنی یہ ایک مزدور کے لیے 2 وقت کے کھانے کا روٹی ممکن نہیں ہے. وہ اب پھر اس کے علاوہ جو ہے نا اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دے گا، علاج کیسے کرے گا، اس کے لیے ایک سنہرا خواب کیسے دیکھے گا. تو یہ جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں اضافی کی، جو بجلی کی قیمتوں میں اس نے اضافہ کیا ہے، اس کے خلاف بھی ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے. ہمارا جو عمران خان کے بارے میں تو چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور مشر نے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے، ایک بات بالکل واضح ہے، یہ پارٹی عمران خان کی ہے. ہم نے پارٹی جوائن کی اس کی ویژن کے ساتھ جوائن کیے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں وہ ایک بہت بڑی نام رکھتا ہے، شہرت رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے. عمران خان کی وجہ سے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ہے. عمران خان تحریک انصاف پہ، تحریک انصاف پہ عمران خان ہے، تو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں ایک اور بات کروں گا. دیکھیں، جو اس وقت سی این جی کے جو اسٹیشن بند کی ہوئی ہیں، مجھے آئیڈیا نہیں کہ پنجاب میں بھی بند ہے کہ نہیں ہے، بند ہے کہ نہیں ادھر بند ہے. یہ غریب عوام کے لیے ایک سستی سواری ہے. پورے صوبے، ہمارے صوبے میں جتنا گیس پیدا ہو رہا ہے، ہمارے زیادہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، وہاں بھی جو ہے نا انہوں نے گیس سی این جی بند کی ہوئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ انڈسٹریز کو اور جو خاص کر جو سی این جیز ہیں اس کو ایک گیس کی سپلائی پوری طور بحال کرے. اور جو انہوں نے مختلف لیویز ٹیکس لگائے ہیں پیٹرول کے اوپر، اس کو واپس لیا جائے. اور بجلی کے اوپر جو انہوں نے ایک پتہ نہیں کتنے ٹیکس لگائے ہیں، ابھی ٹیکس کے نام بھی ختم ہو گئے ہیں.
اتنے ٹیکس لگائے وہ واپس دی جائے اور جو اوریجنل ریٹ پہ بجلی بنتی ہے اس کے مطابق دی جائے. انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد پرامن جدوجہد ہوگی, پیسفل جدوجہد ہوگی, اور یہ بات واضح ہو کہ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. ہم کسی طور پر اپنی سٹرگل سے, اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے. میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی جوڈیشری کے ساتھ ہے, اپنے ججز کے ساتھ ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت آپ اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, یہ وقت ہے تمام بار ایسوسیشنز کا, تمام جوڈیشری کا کہ وہ کھڑے ہوں. اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر یہ ملک بنانا ریپبلک ہے. یہ اس ملک میں ویسے بھی انہوں نے بنانا ریپبلک بنایا ہے. آئے ہم سب مل کے, پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں, عمران خان اگر جیل میں ہے تو آپ کی وجہ آپ کے لیے ہے. آئے سب مل کے پاکستان کو عظیم پاکستان بنائیں جہاں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ آپ گالی جو ہے وہ نہیں دیں گے, جو گالی دیتے ہیں ان کو جو ہے روکیں گے. کیا یہ بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں ان کو بھی روکا جائے گا؟ کیونکہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف اس طرح کی زبان جو استعمال ہوتی ہے تو پھر معاملہ آپ خراب ہوتا ہے. بات یہ ہے غلط زبان جہاں سے بھی استعمال ہوتی ہے, جہاں سے بھی غلط زبان مد مقابل کے مقابلے میں اگر مکہ معظمہ سے ہوتی ہے غلط ہے, اگر تل ابیب سے ہوتی ہے غلط ہے, اگر واشنگٹن سے ہوتی ہے غلط ہے, اگر یہاں سے ہوتی ہے غلط زبان. صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں اختلافات ہیں جس کی وجہ سے خاموشی تھی, اور آپ اس کو حکمت کا نام دے رہے ہیں کہ حکمت تھی جس کی وجہ سے ہم خاموش رہے. اور ابھی کیسر صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ کچھ لوگ پارٹی کو اپنی پارٹی سمجھ رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں جو پانی کو اختلاف انسان تو بھیڑ بکریاں نہیں ہے. انسان جب ایک اجتماع میں ہوتے ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کمرہ بنانا چاہیں 20 بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے, یار یہاں مت بناؤ, ہماری عورتیں بہت بولتی ہیں, مہمان سنے گا, کوئی بیٹا ہے یہاں مت باندھی ہوئی, کوئی بیٹا ہے فلانا, پھر یہ اگری کر دیتے ہیں کسی بنا. یہ پازیٹیو اختلاف تو ہوتا ہے, فرض نہیں. یہ سب الف بھی یہ کوئی ہو. جی خاتون کو ریڈی کر رہے ہیں روز. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کل جلسہ تھا, ابھی کابلنگ کے ساتھ گپ شپ, یہ جلسے ہوتے ہیں. ہم یہی حق چاہتے ہیں, کوئی ہمارا راستہ روکے گا بھی ہم کریں گے, جلسے ہم کریں گے. اگر مجبور کیا گیا, خدا نخواستہ عمران خان کی پارٹی کے تو کروڑوں فالوورز ہیں, پھر ہمارے لیے یہ راستہ رہ جائے کہ جیلیں بھرو, بس دروازے کھولو. یہ بھی ذرا صحت اس کی بڑی ہو گئی ہے, میری بھی صحت بڑی ہو گئی ہے, گھس جائیں گے, پھر آپ کی جیلوں میں جگہ نہیں ملے گی. بالکل آپ کو ہمیں کھانا بھی کروڑوں لوگوں کو آپ خاک کھلائیں گے, پھر کیا لاکھوں لوگ جائیں گے پھر جیل جمہوریت کے لیے. عمران جی نہیں اپنی لیا نہیں ان سے کوئی امن جمی تو نہیں ہے. دکھ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا اس میٹنگ میں, دنیا میں بدترین قاتلوں, بدترین اسمگلرز, بدترین بد کردار لوگوں کی کہیں بھی ان کی ملاقات میں پابندی نہیں. ملاقات ہوتی ہے, ہم خود ملتے, اندازہ لگاتے اگر وہ بیمار ہے, یقیناً بیمار ہے. آپ اگر اس کو پیم اسپتال لے آتے ہیں رات کے اندھیرے میں, اس کو انجیکشن لگاتے ہیں, تو اس کی مرضی کے اسپتال لے جاؤ. ویسے وہ تو مطالبہ تو نہیں کر رہا کہ مجھے امریکہ کے فلانی اسپتال پہنچا دو. وہ کہتا ہے شفا میں میرا فلانا پرسنل ڈاکٹر آ کے مجھے دیکھ لے. یہ کون سا غلط مطالبہ ہے؟ شہباز کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, شہباز کی مریم کو کہتا ہوں, یہ کیا پاگل پن ہے؟ آپ کا مد مقابل, آپ کا مخالف جیل میں ہے, بیمار ہے, جو بہترین اسپتال ہے وہاں لے جاؤ. جس ڈاکٹر سے وہ علاج کرنا تھا کرا دو. ہاں گولی کھڑی کر دو, کوئی بھاگنے والا آدمی تو نہیں کہ وہ بھاگ جائے. وہ یہ غیر انسانی ہے, غیر انسانی کہ ایک آدمی آپ کا بہترین مخالف سے خدا نخواستہ اس نے بہت برا کام کیا ہو, یہ اس کا حق ہے. پھر وہ وزیر اعظم رہا ہے, آپ کا ساتھی رہا ہے اس ملک میں. اگر اس سے فوج والے ناراض ہیں, ناراضگی بھی ہوتی ہے,
لیکن नाराजगी यहाँ तक नहीं कि आप उसकी जिंदगी के पीछे पड़ जी। जाए. बस आखिरी एक क्वेश्चन ले लें आखिरी बताइएगा, आप अपोजिशन लीडर भी हैं और आपके जो है नवाज शरीफ के साथ अंसारी साहब के साथ परसों मुलाकात की है, और आप क्या पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करके इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बातचीत की, और क्या पॉलिटिकल पार्टीज वो बात जब मैच्योर हो जाएगी मैं बता दूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू.